أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. پچھلی آیات میں حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اجابت اور ساتھ ساتھ اس کے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام اور ان کا احسان، اس کا ذکر فرمایا. کہ آپ نے مانگا اور جو آپ نے مانگا وہ ہم نے آپ کو دیا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کا محض احسان ہے کہ بندہ ان سے جو مانگے وہ اس کو عطا فرما دے. بندہ جو دعا کرے حق تعالی شان اس کو قبول فرما لے، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ وہ مالک الملوک ہیں، ان کے اوپر نہ کسی کا زور ہے نہ زبردستی، نہ ان کے اوپر کوئی چیز واجب اور ضروری. وہ مختار کل ہیں. اس لیے اگر بندہ دعا مانگے اور وہ دعا کو قبول فرما لیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. فرمایا موسیٰ اس وقت تم نے مانگا، جو کچھ مانگا ہم نے دے دیا. آج تو تم مانگنے کے قابل ہوئے تو مانگا. جب تم مانگنے کے بھی قابل نہیں تھے تب بھی ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. پھر اب تعالی شانہ نے توجہ دلائی اور اس واقعے کی ایک جھلکی پیش کی کہ جب آپ کی والدہ نے میرے حکم سے آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا تھا، اس وقت آپ کا بچانے والا کون تھا؟ فرعون کے سپاہیوں سے آپ کی جان بچی، وہ بچانے والا کون تھا؟ جس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کو روکنے کی خاطر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر ڈالا، اس موسیٰ کی پرورش خود اسی فرعون کے دربار میں ہوئی. یہ کس نے کرایا؟ تو بے شمار احسانات ہیں حق تعالی شانہ کے جو اس کے پہلے بھی ہو چکے ہیں جب آپ مانگنے کے بھی قابل نہیں تھے. فرمایا کہ اس وقت کیا میرا کم احسان ہوا جب آپ نے ایک قبطی کو مار دیا تھا. واقعہ میں پیچھے بتا چکا ہوں قبطی کا.
کہ قبطی جو ہے ایک اسرائیلی کو بری طرح سے مار رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے گہار لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام ہونے والے پیغمبر تھے جنہیں آگے چل کر کے نبوت اور پیغمبری ملنے والی تھی۔ پیغمبر کو ظلم و ستم سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی طرف رجوع اور اپنی انابت انبیاء علیہ السلام کو پہلے ہی سے دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے ظلم و تعدی کے خلاف نفرت ان کے دل میں پہلے ہی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر جب کار نبوت انجام دیں گے تو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے پیدائشی طور پر حق تعالی شانہ یہ اوصاف حمیدہ ان کے اندر پہلے ہی سے پیدا کر دیتے ہیں، اور پیغمبر تو بعد میں بناتے ہیں، صلاحیتیں ساری پہلے ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو جب دیکھا تو گہار لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، دیکھا تو وہ محض بے وجہ بے ضرورت زبردستی اس کو مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے سے دور کرنے کی خاطر ایک مکہ مار دیا، مگر وہ ایک مکہ بھی پیغمبر کا مکہ تھا، وہ برداشت نہیں کر پایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے تو تھے ظلم سے بچانے کے لیے، مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے گئے تھے، اور یہاں ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ اب دو باتیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خشوع اور انابت اللہ پہلے سے تھی، اس لیے خوف خدا پیدا ہوا کہ بغیر حکم الہی کے خلاف شریعت میرا یہ عمل صادر ہو گیا، اور دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ طور پر، اس مقصد سے تھوڑے مارا تھا، بس وہ نہیں برداشت کر سکا تو نادانستہ طور پر ہوا، قصدن نہیں ہوا، بے ارادہ ہوا۔ تو ایک تو خوف خدا غالب تھا، اور دوسرے قبطی وہ فرعون کا آدمی تھا، فرعون کی قوت اور شوکت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے، اس کا بھی خوف ہوا کہ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے قصاص کی تیاریاں ہو جائیں، تو مجھ سے قصاص لیا جائے اس کا۔ ان دونوں وجوہات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غم ہوا، بڑا رنج ہوا۔ اب حالات معلوم کرتے رہے، پتہ چلا کہ اس آدمی کی تلاش ہو رہی ہے جس آدمی نے اس قبطی کو مارا تھا۔ تو ہوا اصل میں یوں کہ پہلے دن تو یہ واقعہ ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تلاش ہوتی رہی، جستجو ہوتی رہی کہ کون ہے ان کا مارنے والا۔ اگلے روز وہ اسرائیلی ایک دوسرے آدمی سے پھر لڑ رہا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی بدتمیز تھا۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی تو اس نے پھر گہار لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیہودہ، تیری عادت ہو گئی ہے لوگوں سے لڑنے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا تیور بدل کر کے اس سے بات کی کہ کل بھی تو یہی کر رہا تھا اور آج پھر یہی کر رہا ہے، تو تیری سب سے لڑائی ہی ہوتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ کیا کہتا ہے چلا کر کے کہ موسیٰ رہنے دو، مجھے مت مارو، کل تم نے ایک کو مارا تو چٹ ہو گیا، تو مجھے چھوڑ دو خدا کے واسطے، اب لو۔ اسی نے اس بات کو آشکارا بھی کر دیا کہ
وہ جرم کس سے صادر ہوا تھا۔ اب اس بات کی شہرت ہو گئی کہ اس قبطی کو مارنے والے موسیٰ ہیں، مشہور ہو گئی بات۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ دربار فرعون میں پھر واپس جانا اب میرے لیے مصلحت کے خلاف، چنانچہ بہت فکر مند تھے، بڑے رنجیدہ تھے۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے ان کے دل پر القاء ہوا، القاء ربانی سے معلوم ہوا کہ حکم ہے کہ اس راستے پر چل پڑو، تم حدود مصر کو چھوڑ دو اور باہر چلے جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیا مصر کو، مصر چھوڑ کر کے آگے بڑھتے چلے گئے اور راستہ جو ملا ان کو مدین کا ملا، مدین کی طرف چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی یہ مشیت تھی، ان کو پہنچنا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں، چنانچہ اس کے اسباب پیدا ہو گئے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے صورتوں میں آئے گا۔ وہاں میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ان کو ٹھکانہ مل گیا۔ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، موسیٰ تم نے اس کے پہلے اس قبطی کے مارنے کا جرم کیا تو اس وقت بھی ہم نے ہی تم کو بچایا، میرے اشارے پر تم نے مصر کو چھوڑا اور مدین میں ایک پیغمبر کے یہاں تم کو ٹھکانہ مل گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں، تو یہ نجات دینے والا اور اس بلا سے بچانے والا میں ہی تو ہوں، اور کون تھا تم کو بچانے؟ آگے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بہت ساری آزمائشوں میں ہم نے تم کو ڈالا۔ انبیاء علیہ السلام سے بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں اللہ پاک، اور بڑا کام کرنے کے لیے بڑا حوصلہ بھی چاہیے، اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے آزمائش سے۔ جب آدمی آزمائشوں سے گزرتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور جو آدمی ہمیشہ عیش کی زندگی بسر کرتا ہے اور آرام ہی آرام اس کو ہر طرف سے ملتا ہے، اس کا حوصلہ بلند نہیں ہوتا، پست ہوتا ہے۔ آدمی آرام چاہتا ہے، آرام تلاش کرتا ہے، ہر آدمی کی طبیعت ہے آرام کی، آرام چاہتا ہے، مگر آرام پسندی اور راحت پسندی آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، حوصلے کو پست کر دیتی ہے، اور آزمائشوں میں جو آدمی تپایا جاتا ہے اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے سونا اور چاندی، اس کے اندر مٹی کی ملاوٹ ہوتی ہے، دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، اسی کو کھوٹ کہتے ہیں۔ جب اس سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈال کر کے تپایا جاتا ہے اور الگ ہو جاتے ہیں، جتنے غیر اجزاء اس کے اندر شامل ہوئے جب وہ الگ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک کندن ہو جاتا ہے، اصلی سونا اور اصلی چاندی بن جاتی ہے۔ اور اگر تپانے کا عمل نہ ہو تو سونا اور چاندی ہمیشہ کھوٹا ہی رہے گا، کبھی کھرا نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ تپنے، اب ظاہر تپایا جاتا ہے آگ کے اندر۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جس چیز کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کے تمام اجزاء کا تفرق ہو جاتا ہے، آگ تفرق اجزاء کا سامان ہے۔ آگ لگتی ہے، اس کی تپش جب اس کے اوپر اثر کرتی ہے تب غیر اور اصل الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو اس آگ میں جانا اور اس میں تپنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب تعالیٰ شانہ انبیاء علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آزمائش ایسے ہی ہے کہ گویا ان کو تپایا جاتا ہے ناموافق حالات میں، ناموافق حالات ان کے سامنے لائے جاتے ہیں
اور پھر ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو کس کو نہیں آزمایا گیا؟ آزمائش میں تمام انبیاء علیہ السلام ڈالے گئے، اور جس کو جتنا زیادہ تپایا گیا اتنا ہی وہ کندن ثابت ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے چل کر کے بڑے بڑے کام لینے ہیں، اس لیے ان کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالا گیا، اور جگہ جگہ ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اب اسی بات کو آپ سوچ لیجئے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف کا سفر کر رہے تھے اور حدود مصر کو چھوڑنے کی جلدی کر رہے تھے، نہ تو پیر میں جوتا تھا، نہ کھانے کا کوئی توشہ تھا، نہ پینے کا کوئی سامان تھا، نہ چلنے کے لیے کوئی سواری تھی، پیدل نکل پڑے تھے، کوئی ساتھی بھی نہیں تھا کہ جس سے انس حاصل ہوتا، راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا کہ جو منزل کا پتہ دیتا۔ اس قدر حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مصر سے مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے چونکہ لڑکے نہیں تھے، صرف لڑکیاں ہی تھیں، ان کی لڑکیاں پانی پلانے کے لیے اپنی بکریاں لیے کھڑی تھی، مگر جو شہزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو پیچھے کر دیتے ہیں اور خود آگے ہو جاتے ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگ، وہ ایک ہی کنواں تھا، اس علاقے کے لوگ سب پانی پلانے کے لیے جانوروں کو وہیں لے آتے تھے، اور پہلے اپنا جانور پلا لیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیتے، چلو ادھر ہم پلا لیں، تو اس کے بعد آتے۔ اب یہ بچیاں تھی بیچاری، ایک کنارے کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ جب یہ سب پلا لیں گے تو ہمارا نمبر آئے گا تو ہم پلائیں گے۔ بیچاریاں باہر کھڑی تھیں، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال، وہ منہ پر دوپٹہ ڈالے ہوئی کھڑی تھیں ادھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے آدمی نقل و حرکت سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کے عزائم کیا ہے، کیسا ہے، تو دیکھ رہے تھے کہ کمزوروں کو وہ پیچھے کر رہے تھے اور خود آگے ہو رہے تھے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ ہوا۔ اس زمانے میں کنووں کے اوپر بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں رکھ دی جاتی تھیں، اس کو ڈھکنا کے طور پر، تو ڈھکنا رکھا ہوا تھا، وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ کئی آدمی مل کر کے اس کو سرکاتے تھے تب اس کا منہ کھلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب اس میں کئی آدمی جٹ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہٹو، تنہا اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر کے ادھر سے ادھر رکھ دیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری کا اور طاقت کا اندازہ ہوا سب لوگوں کو کہ یہ آدمی تو بڑا طاقتور ہے، 10 آدمی کی طاقت تو اس کے اندر اکیلے ہے۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ ان بچیوں کو پیچھے کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی ڈول رسی کو اٹھا کے پھینکا، اور پھینک کر کے کہا پہلے ان لڑکیوں کو ہم پانی پلا دیں، یہ اپنا پلا کر کے اپنے گھر جائیں، اس کے بعد تم لوگ پلانا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ ان کی تعدی وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں تھی، ظلم اور تعدی سے سخت نفرت تھی۔ تو کہا یہ تم ظلم کر رہے ہو، کمزوروں کو پہلے پلا لینا، تم تو طاقتور ہو، بعد میں پلا لینا، بعد میں چلے جانا، اور بچیاں شام ہو رہی ہے پلا کر کے جائیں اپنے گھر۔ یہ بہادری کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو ڈھکیل کر کے پیچھے کر دیا، اور ان بچیوں کی بکریوں کو انہوں نے پہلے پانی پلا دیا، کہا تم لوگ جاؤ۔ اب وہ اپنی بکریاں لے کر کے چلی گئیں اپنے گھر، اور یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ذرا سا بغل میں ہٹے، اور ایک پیڑ تھا اس کی جڑ پہ جا کر کے بیٹھ، اب سوچنے لگے کہ اب آگے جاؤں گا کہاں جاؤں، پھر شام ہو چکی ہے،
सोना कहाँ होगा, खाने पीने का कोई सामान साथ में नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तो सोचिए आप कितना गम रहा होगा, न मंजिल का पता है और ना कोई सामान अपने साथ में है। अल्लाह, सख्त गोया एक तरद्दुद और एक हैरत की शक्ल थी जी। तो उस जड़ पे बैठ करके हक़ ताला शान की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, रब्बि लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि रब्बुल आलमीन मैं तो खैर का मोहताज हूँ, यानी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या होगा आगे, कैसे काम चलेगा, कहाँ जाऊँ, कहाँ रात गुजारूँ, क्या खाऊं, इसका इंतजाम तो बस आप ही कर सकते हैं और तो मेरे पास कोई जरिया है। किस कदर लाचारी का वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से कलिमात निकले थे। ये मामूली आजमाइश थी। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की और उधर बच्चियों ने जा करके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से बताया। उन्होंने बताया इसलिए कि उन्होंने पहले सवाल किया कि हमेशा तो तुम सूरज डूबने के बाद अपनी बकरियां लेकर के घर आती थी, आज तुम पहले कैसे आ गए। उनको मालूम था कि पहले सारा गांव पिला लेगा तब इनका नंबर आता है, आज तुम पहले कैसे आ गए, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से पूछा। तो उन्होंने पूरा माजरा बताया कि एक नौजवान आया हुआ है, अभी नौ उम्र ही है मगर बड़ा ताकतवर है और उसी ने हमारी बकरियों को सबसे पहले पानी पिला दिया और बाकी लोग अब पिला रहे हैं, इसलिए मैं पहले आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा वो कैसा आदमी, वो तो बड़ा नेकबख्त आदमी मालूम होता है। और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पैगंबर भी थे, हो सकता है इंकिशाफ हुआ हो। तो हज़रत ने फरमाया कि अच्छा ऐसा करो, जाओ उस लड़के को लेके आओ। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 12-13 साल की थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी उस वक्त, 12-13 साल 14 साल की उम्र ऐसी करीब करीब थी। तो फरमाया कि जाओ उस लड़के को लेके आओ। तो बच्चियां गईं और जाकर के उनको बुलाया कि चलिए आपको मेरे अब्बा बुला रहे हैं। अब हज़रत शुएब, अब देखिए उधर दुआ कर रहे हैं और उधर शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ ये चर्चा हो रहा है। अल्लाह ताला ने दुआ को किस कदर तेजी के साथ कबूल फरमाया। उधर दुआ मांगी, इधर कबूल हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम के दिल में आया तो उस लड़के को बुलाओ, बुला लिया। अब बुला लेने के बाद पूछा कि तुम कहाँ के हो, कैसे हो, क्यों आए हो। तो बताया इन्होंने कि मैं बनी इसराइल में से हूँ, इसराइली हूँ, ऐसा ऐसा वाकया पेश आ गया हमारे यहाँ, इसलिए मुझे भागना पड़ा मिस्र छोड़ करके। और मैं बिल्कुल गरीबुल वतन हूँ, यानी मेरा कोई ना वतन है ना कोई मेरा ठिकाना है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ नहीं, ये मिस्र नहीं है, ये अलग मकाम है, तुम यहाँ मेरे यहाँ सुकून के साथ रहो। जो दुआ मांगी थी पेड़ की जड़ पर बैठकर अल्लाह ने कबूल फरमाया और ठहरने का भी इंतजाम हो गया, खाने पीने का भी इंतजाम हो गया, सारा इंतजाम हो गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम रहो मेरे घर पर और मेरे घर का काम काज देखो, सुकून के साथ रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। इस तरह से इंतजाम फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह फतन्नाका फतूना, हमने बड़ी आजमाइशों में तुम्हें डाला। ये मामूली आजमाइश थी, जब से पैदा होने के पहले से आजमाइश शुरू हो गई और अभी तक आजमाइश ही से गुजर रहे हैं। अल्लाह उसी वक्त ताला शान फरमाया फतन्नाका फतूना, ऐ मूसा मैंने तुमको बड़ी आजमाइशों में डाला। और मैंने अर्ज किया कि तमाम पैगंबर आजमाइशों से गुजारे जाते हैं और आजमाइशों से गुजर कर उनका हौसला बुलंद किया जाता है।
فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم برسہا برس رہے مدین کے اندر۔ مدین کوئی نانا کا گھر تھا کیا؟ اللہ ارے بھائی نانا کو نواسے سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو بالکل اجنبی کے دل میں نانا سے زیادہ محبت پیدا کر دیتے ہیں، جس سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرو گے اس کو، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو 1-2 سال نہیں، برسا برس رہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں پیچھے کہ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہنے کی مدت کے سلسلے میں ایک تو بالکل منصوص ہے کہ 10 سال تو معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال رہیں گے، یہ 10 سال تو وہ رہے ہی، یہ تو قرآن کا بیان ہے۔ لیکن تاریخی روایات میں 2 طرح کی روایات اور بھی ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 15 سال رہے، اور ایک روایت ہے کہ 24 سال رہے۔ 10 سال تو معاہدہ تھا اور اس کے بعد بھی 14 سال تک وہاں پر وہ رہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 12 سال کی عمر تھی، 12 سال یا 13 سال کی عمر تھی، نہیں میں 24 سال میں نے غلط کر دیا، 28 سال 28 سال رہے، تو 12 سال کی عمر تھی اور 28 سال مدین میں گزرے، کتنا ہو گئی عمر؟ 40 سال ہو گئی۔ اور حق تعالی شانہ پیغمبری عموماً 40 سال میں دیا کرتے ہیں، اب عمر پیغمبری کی عمر کو پہنچ گئے، آزمائشوں سے گزرتے گزرتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، چونکہ ان کو بھیجنا تھا فرعون کے دربار میں، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، گھر کی محبت پیدا ہو گئی، اور گھر والوں سے، اپنی ماں سے اور اپنی بہن وغیرہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت دیجیے تو میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دیا، اور ساتھ میں مال مویشی بھی دیا، اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کر دیا، سب کو لے کر کے اور بہت سارا مال مویشی لے کر کے غلام خادم کے ساتھ ساتھ یہ مصر کی طرف جا رہے ہیں، نواب کی طرح سے، اس زمانے کے نواب کی طرح سے گھر جا رہے ہیں، اور راستے میں ابھی مصر نہیں پہنچے ہیں اور راستے ہی میں پیغمبری مل جاتی ہے۔ تو فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تم برسہا برس رہے مدین کے اندر۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، اس کے بعد تقدیر کے مطابق اے موسیٰ تم پھر مصر آ گئے۔ اس کے بعد تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ تم کو آزمائشوں میں ڈالنا اور میرا خصوصی انعام تمہارے اوپر ہونا اور تمام آزمائشی حالات سے نہایت کامیابی کے ساتھ گزر جانا، یہ سب میری طرف سے ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ میں نے تم کو خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تم کو اپنے لیے خاص اپنے لیے بنایا ہے۔ اپنے لیے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خصوصی احکام تمہارے اوپر آئیں گے، ان احکام کی بجا آوری تمہیں کرنا پڑے گا، اور میں نے وہ صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا کر دیا ہے کہ تم پورے دل کی خوشی کے ساتھ، پورے انشراح و انبساط کے ساتھ تم میرے کاموں کو انجام دو گے، میرے حکموں کو پورا کرو گے۔ لہذا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اب تم اور تمہارے بھائی ہارون جن کے لیے تم نے پیغمبری کی درخواست کیا اور میں نے انہیں نبی بنا بھی دیا تمہارے کہنے کی وجہ سے، اب تم دونوں جو ہے فرعون کے دربار میں جاؤ اور دیکھو میری یاد میں کوتاہی مت کرنا۔
یاد سے کیا مراد ہے؟ اسی یاد کا نام ہے ذکر۔ ذکر آدمی جب کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کے بالکل حضور میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ ذکر تو عام لوگ جانتے ہیں کہ ذکر ہے، مگر میں ایک معنی اور بتا رہا ہوں جو اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا حکم الہی سمجھ کر یہ بھی ذکر ہے۔ ایک تو ذکر ہوتا ہے زبان سے اور یہ ذکر ہے عمل سے۔ اللہ کا جو حکم ہوا اس حکم پہ لگ گئے اور یہ سمجھ کے لگے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اپنی خواہشات اور اپنی اغراض کے لیے نہیں، حکم الہی سمجھ کر اس کام کو انجام دینے میں لگ جانا۔ یہ زبان سے تسبیح نہیں پڑھتا آدمی، زبان سے ذکر نہیں کرتا، یہ عملی ذکر ہے۔ بے شک اسی کو فرمایا جا رہا ہے، گویا مقصد یہ ہے کہ میرے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرنا۔ اب حکم دے دیا گیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں آدمی فرعون کے دربار میں جاؤ۔ فرعون نے میری نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے تمہیں اس کے دربار میں جانا ہے اور میرا پیغام اس کے تک پہنچانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ کوہ طور پر۔ ابھی تو مدین سے آئے تھے، راستے ہی میں تھے، ابھی تو مصر پہنچے بھی نہیں ہیں، اور حکم دیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ ہارون کو کیا پتا؟ ابھی تو ہارون کو پتا بھی نہیں ہے، نہ اپنے نبی ہونے کا پتا ہے اور نہ اس حکم کا ہی پتا ہے کہ ہم کو موسیٰ کے ساتھ فرعون کے یہاں جانا ہے۔ دونوں باتوں کا علم نہیں۔ مگر جب اللہ پاک نے ہارون کو نبوت عطا کر دیا اور کلام ربانی تو ان کے پاس بھی آنے لگا، تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ ہارون کو ساتھ میں لو، اور ادھر مصر کے اندر حضرت ہارون کو اللہ کا حکم آیا کہ تم موسیٰ سے آ کر کے ملو۔ موسیٰ جا رہے ہیں، ان سے آ کر کے ملو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ادھر سے اپنے گھر سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں حضرت ہارون نکلے، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جا رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ ہمیں ہارون کہاں مل جائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے گئے اور ایک مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی سرگزشت بتائی اور بتایا کہ رب العالمین نے مجھے اپنا رسول بنا دیا، مقام رسالت عطا کر دیا ہے، اور آپ کو میرے ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ اب جا کر کے بات واضح ہوئی۔ اب تو چونکہ دونوں ہی پیغمبر ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام دونوں ہی کے پاس آ رہا تھا، اس لیے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دیر نہیں ہوئی۔ فرمایا گیا اذهبا الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے دربار میں تم دونوں کے دونوں جاؤ۔ جا کے کرنا کیا ہے، انداز تمہارا کیا ہوگا، وہ سب تفصیلات اگلی آیات میں آئیں گی، انشاءاللہ وہاں پر بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔